ویلکم بیک. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بات کر رہے ہیں آج اسائنمنٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں توانائی کے بحران کے حوالے سے. اور توانائی کا بحران اور بجلی جو غائب ہو گئی ہے یہ کیسے گھروں میں آ سکتی ہے, بلب کیسے روشن ہو سکتے ہیں, پنکھے کیسے چل سکتے ہیں, عوامی مسائل کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں. میں موجود ہوں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں. دنیا کی بڑی یونیورسٹی کی جب بات ہوتی ہے, مستند یونیورسٹیز کی جب بات ہوتی ہے تو پنجاب یونیورسٹی کا نام بھی سامنے آتا ہے. اس وقت کالج آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے ڈپارٹمنٹس ہیں, 2 ڈپارٹمنٹ, اور ان 2 ڈپارٹمنٹس کے 2 ہونہار اسٹوڈنٹس اس وقت شو میں میرے ساتھ موجود ہیں. ایک ہیں مسٹر شکیل احمد, ڈپارٹمنٹ آف مٹیریل انجینئرنگ کے حوالے سے, اور ڈپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسامہ بٹ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شکیل, آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو بجلی غائب ہو رہی ہے, کیا آپ کے گھر میں بجلی جاتی ہے؟ جی بالکل ضرور جاتی ہے. میں پاکستان میں رہتا ہوں. ایک بنایا ہے اور پرپوزل بھی آپ کا ہے, تو اپنے گھر کو تو کم سے کم آپ اس سے نجات دلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ جب پاکستان میں یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تھی تب میں نے سوچا تھا کہ جب یار میسو اسکیل پہ کچھ کرنا چاہیے کہ اب ایک بندہ اپنے گھر میں اپنی الیکٹریسٹی چلا کے بیٹھ جائے. تو میں انجینئر ہوں تو میں نے پورے ملک کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب انفرادی کوشش کے بجائے آپ نے سوچا کہ سب کو اس سے فائدہ ہو. جی ضرور. تو اس وجہ سے کس حد تک کامیاب ہوئے اس میں؟ کامیابی یہ ہے کہ میں نے ایک پرپوزل فلوٹ کیا, اپنے ٹیچرز کو دکھایا, انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا, اور ہم نے اس کی سیمولیشنز کی, اس کی کیلکولیشنز کی, تو وہ تقریباً 100% ریزلٹس آ رہے تھے اس کے. اچھا. تو پھر میں نے ہمارا ایک نجی ٹی وی نے انٹرویو بھی لیا. میں نے ڈپارٹمنٹ کو اپنی گورنمنٹ کو کہا کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں, لیکن 2 سال گزر گئے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے نہ تو کوئی اس کا جواب آیا. نہیں تو وہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کامیاب تجربہ, اس کا کوئی تجربہ بھی کیا اور کامیاب ہوا؟ وہ تجربہ کرنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے. تو یونیورسٹی کے ہائی اپ سے بات ہوئی کہ جی اس طرح کا ایک پرپوزل ہے, انہوں نے انکریج کیا یا آگے فلوٹ کرنے کی بات کی؟ یونیورسٹی میں بھی میں نے ابھی تقریباً اپنے جو سپروائزر ہیں ہمارے تقی صاحب بٹ صاحب, ان کو میں نے کہا کہ سر یونیورسٹی میں کرتے ہیں. تو انہوں نے یونیورسٹی کے جو وی سی ہیں ان کو ابھی فلوٹ کیا یہ پرپوزل. ایک ہم نے پوری بجٹ رپورٹ بنا کے دی تقریباً 4 لاکھ روپے کی, وہ ابھی یونیورسٹی کے انڈر پروسیس ہے. تو شکیل 4 لاکھ کے بعد اگر مل جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس کو چیک کروں گا کہ یہ کتنی, ابھی تک جو میری جو تھیوریٹیکل کیلکولیشنز ہیں اس میں یہ ایک جی ڈی ایف اسٹیشن جو ہیں اسے ہم 1 میگا واٹ تک بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور اسے کتنے گھر روشن ہو سکتے ہیں, کتنا ایک بڑا علاقہ کور ہو سکتا ہے؟ اس میں 1 میگا واٹ جو ہے الیکٹریسٹی, اگر آپ اربن ایریاز میں چلے جائیں تو جیسے گلی محلے جو ہوتے ہیں اس میں آپ کہہ لیں جی 500 سے 600 گھر تو آرام سے چل جاتے ہیں 24 آورز. ہاں جی 24 آورز. اور اپ ٹو ہاؤ مینی ڈیز؟ جب تک ہمارا سوئی گیس جو ہے انٹیکٹ ہے, سوئی کے اندر ہمارے جو ریزروز ہیں وہ وہاں سے کتنا کاسٹلی ہو سکتا ہے؟ کوسٹ ایکچولی اس کے اندر کوسٹ صرف فکسڈ یا کیپٹل کوسٹ ہوتی ہے, اس کی مینٹیننس کوسٹ اور اس کی رننگ کوسٹ تقریباً 0 ہے. اسامہ یہ بتائیں کہ جو گیس اگر آ رہی ہے تو چلے گا. فار ایگزامپل گیس, بہت سے علاقوں میں گیس بھی نہیں آتی, گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ کی شکایات ہیں, تو وہ وہاں پر آپ کا پروجیکٹ نہیں, یہ پروجیکٹ بیسیکلی یہ صرف ادھر چلے گا جہاں پر آپ کے گیسیفائرز لگے ہوئے ہیں, جہاں پر آپ کی جو یہاں پر ریڈیوسر یوز ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ وہاں پر جب آپ کی نیشنل گریڈ میں 1 میگا واٹ وہاں سے آ جائے گی تو پھر یہ بے شک وہاں پر گیس نہ ہو جہاں پر جس علاقے میں نہیں آ رہی, تو جب آپ کے نیشنل گریڈ میں 1 میگا واٹ آ جائے گی تو وہ الیکٹریسٹی تو کم سے کم وہاں پر پہنچ سکتی ہے نا آرام سے. کوئی ضروری نہیں کہ گیس اس علاقے تک پہنچے. تو کتنے میگا واٹ ہم اس سے بنا سکتے ہیں؟ آپ پر جو سیٹ اپ ہے, پر سیٹ اپ جس کی کاسٹ آلموسٹ 4 لاکھ روپیز ہے, اس سے 1 میگا واٹ پیدا کر سکتے ہیں, جس سے کچھ نہیں تو آپ کی جتنی اسٹریٹ لائٹس, جتنی آپ کی جو سگنلز اور جتنی آپ کی جو باہر پبلک الیکٹریسٹی جو یوز ہو رہی ہے. اگر لاہور شہر کی بات کریں اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں لاہور شہر نہیں, ابھی پورے پاکستان کی اس کی 1 میگا واٹ سے نہیں 1 میگا واٹ سے نہیں, یعنی آپ اس کو اگر یوز کریں ایک میسو اسکیل کے اوپر, یعنی کہ آپ نے ایک تھوڑی لگانا ہے اس کو, ساری بات آپ اس کو پورے اکنامیکل طور پہ لگائیں گے. 4 لاکھ میں تو یہ نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ کئی 4 لاکھ چاہیے, تو کتنے 4 لاکھ چاہیے, کتنے ارب یا کروڑ بن جائیں گے؟ لیکن یہ تو اب ہمارے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے, جیسے اب اس وقت ہمارے پاس جو لوڈ شیڈنگ کی جو کمی ہے وہ 6000 میگا واٹ ہے. تو یہ ایک اس پروپوزل کے تھرو آپ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کمی تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید اور پرپوزل بھی چاہیے ہوں گے جو کہ ایک میسو اسکیل کے اوپر اس کو مزید اس میں الیکٹریسٹی اپنے نیشنل گریڈ کے اندر ڈال سکیں. ٹھیک ہے, یعنی جتنا شارٹ فال ہے اس کو شارٹ فال ہم اس سے کور کر سکتے ہیں. ہاں, کور کافی حد تک اس سے کور کیا جا سکتا ہے. کتنا کاسٹلی اندازن ہو سکتا ہے یہ اندازن تو اس کا فی الحال تو ابھی کیونکہ اس کا پروٹوٹائپ بھی سر بیسیکلی وہ بھی نہیں ابھی پوری طرح وہ بھی. تو آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر سی ایم اس میں دلچسپی لیں, وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے. کس طرح کامیاب ہوگا؟ دیکھیں ہمیں اس ٹائم فنڈنگ کی ضرورت ہے, تو اس وجہ سے جو سی ایم ہے وہ فنڈنگ کر سکتے ہیں, یا گورننگ باڈیز بھی ہیں
وہ فنڈنگ ہمیں دیں, ہم اس کی پروٹوٹائپنگ کم از کم کریں, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں. فیزیبلٹی ابھی ہم نے صرف لاہور کی بنائی ہے تھوڑی بہت, کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. آلٹرنیٹ اور بھی تو ہے نا جو ذرائع, جیسے گوبر سے بجلی اور سوئی گیس جو آپ نے بتایا, اس کے علاوہ گیسیفیکیشن ہے, ونڈ مل ہے, سولر انرجی ہے, یہ سولر انرجی ہے, تو یہ کس حد تک فروٹفل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سولر انرجی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اگر آپ سولر تھرمل پینلز یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ فروٹفل ہے. اگر آپ سولر سیلز کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت ٹائنی سے ہوتے ہیں اور ان میں سے مائکرو ایمپیئرز یا ملی ایمپیئرز میں کرنٹ نکلتا ہے, اور اتنے میسو اسکیل پہ جیسی پاکستان کی 400 to 4,000 6,000 ہے وہ ہم کور نہیں کر سکتے. اچھا اسامہ, سب سے زیادہ ان ایکسپینسو کون سا پروجیکٹ رہ سکتا ہے ابھی تک فی الحال؟ جو دیکھا گیا جو جتنے مختلف پروپوزل اور پروجیکٹس ہیں, میرا جہاں تک خیال ہے یہ والا جو پروجیکٹ ہے, کیونکہ اس میں آپ کو جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں وہ ایز اٹ از آپ کو ان فارم آف جو آپ نے یوز کرنی ہے را مٹیریل آپ کو واپس ہی مل رہی ہے, اور آپ اس کے ساتھ ایک الیکٹریسٹی ایز اے بائی پروڈکٹ پروڈیوس کی جا رہی ہے. اس سے اور بھی ہم یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. ہاں جی, وہ دیکھیں نا آپ کے جو گھر میں جتنے ہیٹر چولہے وغیرہ جو کچھ ہیں وہ اسی گیس سے یوز ہوتے جا رہے ہیں, اور اسی گیس کو اگر ہم اس کو الیکٹریسٹی کے طور پر بھی یوز کر لیں ساتھ میں تو وہ فروٹفل ہمارے لیے کتنا رہے گا کہ ہمارے ساتھ میں گیس بھی یوز ہو رہی ہے. اچھا شکیل, یہ جو گیس ڈسٹریبیوشن اسٹیشن ہے اس سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ پتہ چل سکے ویورز کو کہ کس طرح سے جو ہے وہ 1 میگا واٹ اگر ہم بجلی پیدا کرتے ہیں تو وہ جنریٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں جو بجلی جنریٹ کرنے کا مین پروسیس ہے یا ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی سورس لیں, فلوئڈ لیں, اس کو آپ کمپریس کر کے آگے ٹرانسفر کریں ٹربائنز میں. ٹربائنز جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پروپیلرز لگے ہوتے ہیں, وہ گھومتی ہیں, شافٹ چلاتی ہیں. شافٹ جو ہیں وہ جنریٹر کو رن کرتے ہیں اور جنریٹر الیکٹریسٹی پروڈیوس کر دیتا ہے. یہ مین پرنسپل ہے. اس میں یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں یہ ہم گیس ڈسٹریبیوشن اسٹیشن پروڈیوس کو ایز اے سورس, ایز اے گیس سورس ہم یوز کر رہے ہیں. یعنی وہ جو آلموسٹ یو سی لیول پر ہمیں مل جاتے ہیں, جی ڈی ایس لگے ہوئے ہیں, مطلب آلریڈی انسٹالیشن آلریڈی پہلے انسٹالیشن, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے مزید کو انسٹالیشن کرنے کی. اچھا, پر جی ڈی ایس میں کتنی انویسٹمنٹ ہے؟ تقریباً ریڈیل ٹربائن جو ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہے, تقریباً وہ 40 سے 50 لاکھ روپیز میں ہے. تو وہ 40 سے 50 لاکھ روپیز آپ کے ہر جی ڈی ایس پہ تقریباً ہمیں چاہیے ہوں گے. اچھا, اس پہ 4 لاکھ نہیں چلیں گے؟ نہیں, 4 لاکھ ہم نے مانگے تھے پروٹوٹائپنگ کے لیے. اوکے. تو پروٹوٹائپنگ کے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ یہ اس میں ایک پائلٹ پریکٹیکلی ہے. جی, پریکٹیکلی ہم کتنا پروڈیوس کرتے ہیں. پر جی ڈی ایس آپ نے 40 سے 50 لاکھ بتائیں. جی, اور اس کے بعد جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ پرماننٹلی ہم وہاں سے 1 میگا واٹ کنٹینیوس الیکٹریسٹی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہم بات کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈینٹ سے, اور انہوں نے جو پروجیکٹ بنایا, جو پرپوزل دیا ہے, لیکن ہائی افس تک ان کی کوئی سنوائی ہوئی نہیں اور انہوں نے شاید دلچسپی بھی اس پہ نہیں لی ہے. ہمارا بھی فرض تھا آواز اٹھانا. پروگرام چونکہ ہم لوڈ شیڈنگ, پاور بحران کے حوالے سے کر رہے ہیں تو اس پر پنجاب یونیورسٹی بھی آیا اور اسٹوڈینٹ سے بھی بات کی. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جو انہوں نے پرپوزل بنایا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ ڈائیگرام جو ہے, ہاں جی, یہ اس کی مین ڈائیگرام ہے. یہ آپ کا سورس ہے جو گیس جنریٹ کرے گا. یہاں اسٹوریج ہوئی ہے. ہاں جی, گیس اسٹوریج ہے. اوکے. یہ جو ٹینک ہے یہ گیس اسٹوریج ٹینک ہے جو ٹیمپریری ہوتا ہے, چاہیے نہیں ہوتا. یہ کمپریسر ہے, یہ ایکچولی ٹربائن ہے. اچھا, اور ٹربائن سے کیا ہوگا؟ ٹربائن سے آپ کے ٹربائن کے اندر پروپیلرز ہوتے ہیں ایکچولی. تو پروپیلر جب گیس پریشر سے آتی ہے تو وہ پھر شافٹ کو چلا دیتی ہے. جیسے یہ شافٹ ہے, یہ شافٹ کو چلائے گی, شافٹ آگے جنریٹر کو چلا دے گا. یہ جنریٹر چلے گا تو پھر الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو جائے گی. یہ تو پروسیس کا مین پرنسپل تھا. یہ ایکچولی کمپونیٹس, یہ آپ کا جو انرجی سورس ہے آپ کو سمجھنے سے, جہاں سے گیس پروڈیوس ہو رہی ہے. اور یہ گیس کون سی ہے؟ آپ عام سمپل میتھین گیس جو آپ کے پیچھے سے آ رہی نیچرل گیس ہوتی ہے. اچھا, اب آگے چلے. آگے یہ گیس اسٹوریج ٹینک ہے. اسٹوریج کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ جب وہ ویری کر رہی ہے نا, جو میس فلو ریٹ ہے وہ یہاں پہ ہم کانسٹنٹ کر لیں گے. اس کے بعد آگے اس کو ہم کمپریس کر کے آگے بھیج دیں گے. یہ اگر ٹربائن اور کمپریس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ کمپریس کرنے کی ویسے ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارا پیچھے سے پریشر بہت آ رہا ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے. اچھا. جیسے کہ ابھی ہمارا ٹیمپریریلی آپ کو پتا ہے سوئی گیس پیچھے سے نہیں آ رہی ہوتی, تو اس وجہ سے اگر گیس کا پریشر کم ہے تو پھر ہم کمپریسر چلائیں گے, ورنہ کمپریسر چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور 5 منٹ کے بعد پھر اس کو منیمائز بھی تو کرنا ہے, جیسے ڈائیوڈ کا ایک آپشن ہوتا ہے کہ اس کو کم کر کے آگے. جب یہ آپ کی چلتی ہے نا ٹربائن کے اندر ہوتا ہے پروپیلر, جیسے یہ چل رہا ہے. اوکے. تو ٹربائن کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ پریشر کو ڈیکریز کرتی ہے لازمی طور پہ. ٹھیک ہے. جب پریشر ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے, اگر تھرمو ڈائنامکلی آپ دیکھیں نا, یہ خیر انجینئرنگ ٹرم ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انرجی
لوز کرتی ہے, جو آپ کی فلو آ رہا ہے نا پیچھے سے, اس کی انرجی لوز ہوتی ہے. اچھا, وہ لوز نہیں ہوگی, لوز یہاں پہ کرے گا نا وہ. اچھا, لوز یہاں کرے گا. ہاں جی, یہاں پہ انرجی لوز کرے گا پریشر کی فارم میں. اوکے, پیچھے سے 500 پریشر آ رہا ہے, ہمیں چاہیے 160, جیسے میں نے آپ کو پہلے بریف کیا. آؤٹ پٹ میں ہمیں 160 چاہیے. ہاں جی, آؤٹ پٹ میں 160 چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اسٹیپس ہیں. ایک اسٹیپ ہے اس کے اندر گیس ڈسٹریبیوشن اسٹیشن لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے سے آ رہا ہے 500 پریشر. اس گیس ڈسٹریبیوشن اسٹیشن میں وہ اسے ریڈیوس کرتے ہیں پریشر کو, آگے 160 کر دیتے ہیں. اچھا, 160 جاتا ہے پائپ لائنس میں گھر کی طرف. 340 جو ہے 340 وہاں پہ ریڈیوس کرتے ہیں. اوکے, ریڈیوس. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ ہمارے پاس سیف ہے یا وہ سیف نہیں, ضائع ہو گیا. اچھا, ضائع ہو گیا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے, کوئی آپ نے ویلز لگا کے, وہ آپ وہاں پہ ریڈیل ٹربائن ہوتی ہے, ٹربائن کی فارم ہے, وہ لگا دیں. اچھا, تو یہ اس کو ریڈیوس بھی کر دے گی. جب 320 اور اگر پورا 500 ہی چلا جائے آؤٹ پٹ پہ تو کیا ہوگا, نقصان. 500 آؤٹ پٹ پہ جا نہیں سکتا. پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً یہ جو الرجی گیسیفائر ہے جو میں نے اپنے پروپوزل میں فٹ کیا ہے, وہ تقریباً 2080 ایم پہ کام کرتا ہے. اچھا, تقریباً اس کا آپ اسے کنورٹ کریں تو 200 یا 250 PSI تک آتا ہے اس کا پریشر. لیکن اس سے آپ اسٹیم ٹربائنس چلائیں گے, اس سے ریڈیل ٹربائنس نہیں چلیں گی. جو پہلا پروپوزل تھا اس میں ریڈیل ٹربائن ہے. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی ٹربائن کی فارم ہے, یہ اس کا پروپیلر ہوتا ہے ریڈیل ٹربائن کا, مطلب جو پنکھا جو جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس جو پریشر کو ریڈیوس کرتا ہے. یہ سارے پنکھوں کی فارمز ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے جیسے وہ سمر مبارک مان صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم 500 ایئرز تک اسے پروڈیوس کر سکتے ہیں تھرڈ کور کو, لیکن اگر آپ یہ پروپوزل کو یوٹیلائز کریں تو ہم 1000 ایئرز تک پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ ہے پنجاب اسمبلی, جہاں عوامی مسائل حل کیے جانے کے دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن عوامی نمائندوں کو شاید یہ یاد نہیں ہے, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا عوامی مسئلہ بن کر ابھرا ہے جسے حل کریں. اسمبلی کے اندر کہیں لوٹائزم کے نعرے لگتے ہیں تو کہیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے. عوامی مسائل کا کسی کو کوئی ادراک نہیں ہے. عوام بے حال کی بے